الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، کل کے درس میں ہم جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے باب الآنیہ کے تحت اور اس کے تحت جو 3 حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے تھے، اس میں غریب الفاظ کی تشریح اور اسی طرح سے حدیث کا ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ حدیث سے مستنبط مسائل پر گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث سے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایما اہاب اذا دبغ فقد طہر، یا اذا دبغ الاہاب فقد طہر، یا ایما اہاب دبغ فقد طہر، یہ جو روایت ہے عبداللہ بن عباس کی، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چمڑا ہو، کیونکہ یہاں پر ایون اسی طرح سے الف لام یہ عموم کے صیغوں میں سے ہے، عموم پر دلالت کرتا ہے، لہذا اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی چمڑا ہو، چاہے وہ ماکول اللحم جانور کا ہو یا غیر ماکول اللحم۔ ماکول اللحم جانور کہتے ہیں جس کا گوشت یعنی ذبح کرنے کے بعد شرعی طریقے پر جس کا گوشت کھانا جائز ہو، اور غیر ماکول اللحم جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، چاہے اس کو ذبح کیا جائے نہ ذبح کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ماکول اللحم جانور جیسے بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، اور غیر ماکول اللحم جیسے کتا ہے، خنزیر ہے، بلی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سب جانور غیر ماکول اللحم ہے۔ تو حدیث جو اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی چمڑا ہو، کوئی بھی چمڑا، مطلق طور پر یعنی جو عام ہے یہاں پر کہ کوئی بھی چمڑا ہو، اگر اس کو دباغت دے دیا جائے کیمیکل وغیرہ سے یا جن چیزوں سے بھی چمڑے کو صاف کیا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، اس کو صاف کر کے اس کی غلاظت و نجاست کو دور کر دیا جائے تو پھر وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور جمہور اہل علم کی یہی رائے ہے کہ کوئی بھی چمڑا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی چمڑا ہو اس میں سے، یعنی چاہے وہ ماکول اللحم جانور ہو یا غیر ماکول اللحم جانور ہو، اگر اس کے چمڑے کو دباغت دے دیا جائے تو پھر وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے، جائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے رسول کی بیویاں ہیں، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے، صحابی ہیں سلمہ بن المحبق، اسی طرح سے میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، ان دونوں حدیثوں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ دباغت یعنی وہ مردہ جانور جس کو کہ اگر ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت کھانا حلال ہوتا ہے، یعنی ماکول اللحم جانور، ماکول اللحم جانوروں کے چمڑے کو دباغت دیا جائے، اگر وہ مر جائیں جانور، ذبح نہ کیا گیا ہو، تو اس مردے جانور ان مردے جانوروں کا چمڑے کو اگر دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہوتے ہیں۔ لیکن جو غیر ماکول اللحم جانور ہیں، جن کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے یا جن کو ذبح کرنے سے وہ حلال نہیں ہوتے ہیں، تو ایسے جانوروں کا چمڑا اگر دباغت دیا جائے تو وہ پاک نہیں ہوگا، ان کا استعمال جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو دو باتیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی ان تمام احادیث سے استدلال کرتے ہوئے کہ کوئی بھی چمڑا ہو، چاہے ماکول اللحم جانور کا ہو یا غیر ماکول اللحم جانور کا ہو، اگر یعنی اس کے جانور کے مر جانے کے بعد اس مردے جانور کے چمڑے کو اگر دباغت دے دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے اور قابل استعمال ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے قول کے مطابق کہ نہیں، صرف ماکول اللحم جانور جیسے گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، یہ جانور اگر مر جائے، مردہ جانور ہو، ان کو ذبح نہ کیا گیا ہو، مر جائیں کسی بھی وجہ سے اور اس کا چمڑا نکال لیا جائے تو دباغت دینے کے بعد وہ چمڑا قابل استعمال ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے۔ اب اس میں راجح کیا ہے؟ اس میں راجح مشائخ دونوں قول دلیل ہے، ہر ایک کی دلیلیں جو ہے، دونوں اقوال کی دلیلیں وہ قوی ہیں، لیکن جو اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے، جو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر مراد اس سے ماکول اللحم جانوروں کے چمڑے ہیں، یعنی جس جانور کا چمڑا، جن جانوروں کا گوشت کھانا حلال ہے، اگر وہ جانور مر جائے اور تو اس کا چمڑا اگر حاصل کر لیا جائے اور پھر دباغت دے دیا جائے تو پھر وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے، اس میں پانی رکھنا ہو یا کوئی اور چیز سوکھی چیزیں رکھنی ہو یا جو سیال چیزیں وہ رکھنا ہو، وہ ساری چیزیں اس میں رکھنا جائز اور حلال ہے۔ کیوں ایسا کہا جائے؟ کیونکہ یعنی احتیاط کا تقاضا یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اور اس نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک او یریبک، کہ اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، جس میں شک ہو تمہیں، اس چیز کو لے لو جس میں کوئی شک و شبہہ نہ ہو۔ تو آدمی کو شبہے والی چیز سے بچنی چاہیے، لہذا یہی کہا جائے گا کہ جو ماکول اللحم جانور ہے، اگر یہ جانور اگر مر جائیں
ٹھیک ہے، مر جانے کے بعد ان کا چمڑا نکال لیا جائے اور پھر اس کو دباغت دینے کے بعد استعمال کرنا جائز اور حلال ہے۔ اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے اور اس سے پہلے جو حدیثیں ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چمڑے کو دباغت دینے کے بعد وہ قابل استعمال ہو جاتا ہے، اس کا استعمال جائز ہے، چاہے اس کو یعنی اس میں سوکھی چیزیں رکھی جائیں جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، اسی طرح سے چاہے اس میں سیال چیزیں رکھی جائیں، ٹھیک ہے، جیسے پانی ہے، دودھ ہے، گھی ہے، شہد ہے، یہ ساری چیزیں اس میں رکھنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، واضح ہے؟ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث عن ابی ثعلبة الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا بارض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم قال لا تأکلوا فیها الا الا تجدوا غیرها فاغسلوها وکلوا فیها متفق علیہ۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ ابو ثعلبہ مشہور صحابی ہیں، اپنی کنیت سے مشہور ہیں، ابو ثعلبہ ان کی کنیت اور اسی سے مشہور ہے۔ خوشنی، ان کو خوشنی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قبیلہ خوشین بن نمر سے ان کا تعلق ہے، جو قزعہ کی ایک شاخ ہے، خوشین بن نمر کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو خوشنی کہا جاتا ہے۔ اور ان کے نام کے بارے میں، تو ان کی کنیت ابو ثعلبہ، ان کا نام کیا ہے اس بارے میں اہل علم کا بڑا اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ یعنی اکثر اہل علم کی جو رائے ہے کہ ان کا نام کیا تھا؟ جرثوم تھا۔ ابو ثعلبہ الخشنی کا نام جرثوم تھا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت رضوان میں شریک تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں پر بیعت کی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا دعوت کے لیے۔ یہ گئے اور اپنی قوم کو دعوت دیا، اور پوری قوم جو ہے ان کے ہاتھوں اسلام لے آئی تھی۔ اور یہ دیہات کے رہنے والے صحابی تھے، یعنی بادیہ کے رہنے والے تھے، شہر میں نہیں رہنے والے نہیں تھے، بلکہ بادیہ اور صحرا کے رہنے والے تھے، اور شکار وغیرہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے شکار کے بارے میں اور بہت سارے مسائل اس طرح سوال کیے ہیں، پوچھے ہیں آ کر کے اللہ کے رسول سے۔ انہی میں سے یہاں پر بھی اللہ کے رسول سے ایک سوال آ کے کیا تھا اہل کتاب کے برتنوں کے بارے میں۔ ان کی وفات جو ہے سن 75 ہجری ہے۔ سن 75 ہجری میں شام کے اندر ان کی وفات ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو یہ سجدے کے حالت تھے رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ۔ قال، فرمایا، قلت یا رسول اللہ، ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، انا بارض قوم اہل کتاب، قوم ہم لوگ، بے شک ہم لوگ، بارض قوم ایسی قوم کی زمین میں ہوتے ہیں، یعنی ایسی قوم کی سرزمین میں رہتے ہیں جو قوم کیا ہے؟ اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا ہے کیونکہ یہود کو اللہ رب العالمین نے تورات عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ سے، اور نصارہ کو انجیل عطا کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو نازل کیا اور موسیٰ علیہ السلام پر، اور یہود یہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، اور نصارہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ تو لہذا یہ دونوں قومیں جو ہیں گویا کہ ایسی قوم ہے جن پر اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھیں، تو اس وجہ سے ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، کتاب والے۔ تو گویا کہ اہل کتاب ہم ایسے قوم کے، ایسے لوگوں کے یہاں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی سرزمین میں رہتے ہیں جو اہل کتاب ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہیں۔ افنأکل فی آنیتہم، تو کیا ہم ان کے برتنوں میں کھائیں؟ افنأکل، کیا نأکل ہم کھائیں، فی آنیتہم ان کے برتنوں میں، کیا یعنی ہم کیا ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ یہاں پر سوال جو ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، اس کی وجہ یہ ہے، سوال کرنے کی وجہ کیا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، کہتے ہیں انا نجاور اہل الکتاب، ہم اہل کتاب کے پڑوس میں رہتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، اور یہ لوگ اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب وغیرہ پیتے ہیں۔ تو سوال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ
یہ نصارہ جہاں پر رہتے تھے یہ نصارہ تھے، عیسائی سب تھے، اور یہ لوگ کیا کرتے تھے اپنے برتنوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے تھے اور شراب وغیرہ پیتے تھے. تو اس وجہ سے صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا پی سکتے ہیں؟ یعنی یہ چیزیں نہیں، اس کے علاوہ اگر ان کے برتنوں میں کوئی اور کھانے پینے کی چیز ہو تو کیا ان کے برتنوں میں ہم کھا پی سکتے ہیں؟ قالا لا تأکلوا فیہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ لا تأکلوا فیہا، انہیں یہود و نصارہ کے برتنوں میں نہ کھاؤ، منع کر دیا آپ نے. الا، اس کے بعد استثناء کیا، الا اللہ تجدو غیرہا، مگر یہ کہ تم اس کے علاوہ برتن نہ پاؤ. اللہ تجدو غیرہا، تم نہ پاؤ غیرہا یعنی یہود و نصارہ کے برتنوں کے علاوہ تمہیں اور کوئی برتن نہ ملے. فاغسلوہا، تو تم پھر کیا کرو، اس کو دھل لو، وکلوا فیہا، اور اس میں کھاؤ. متفق علیہ. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے برتنوں سے اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ عام طور سے اپنے برتنوں میں یہ نجس چیزیں، حرام چیزیں جیسے خنزیر ہے، خنزیر کا گوشت ہے، مردے جانوروں کا گوشت ہے، یعنی جن کو ذبح نہیں کرتے صحیح سے ویسے مار کر کے اور اس کا گوشت پکاتے ہیں، اسی طرح سے اس میں شراب وغیرہ پیتے ہیں. تو ان سب وجوہات کی وجہ سے ان کے برتنوں سے پرہیز کرنا کیا ہے، ہمیں بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تجدو غیرہا، یعنی آپ نے ان کے برتنوں کو جائز قرار دیا لیکن دو شرطوں کے ساتھ. یہود و نصارہ کے برتن میں کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے لیکن اس کے لیے دو شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو دھل لیا جائے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں شرطوں کے ساتھ کہ اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو، دوسرے یہ کہ اس کو دھل کر کے دھل لیا جائے، تو پھر ہمارے لیے اس کا استعمال جائز اور درست ہو جاتا ہے، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں پر اس کو دھل لیا جائے، یہ جو حکم ہے کہ اس کو دھل لینا، یہ ضروری نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استحباباً کہا، یعنی ایسا کر لینا بہتر ہے. کیوں؟ جبکہ آپ نے حکم دیا فاغسلوہا، امر کا صیغہ بتا چکا، امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، امر کا صیغہ وجوب پر دلالت کرتا ہے. اور ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہ وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے، ایسا کرنا سنت ہے، یعنی مستحب ہے دھل لینا اس کو. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، کہ وہ لوگ جو کتاب والے ہیں، جنہیں کتاب عطا کی گئی، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. جب ان کا کھانا ہمارے لیے حلال ہے، یعنی جو چیزیں وہ کھاتے پیتے ہیں کھانا حلال ہے، تو ظاہر سی بات ہے اپنے برتنوں میں ہی کھائیں گے. تو جب ان کے برتن میں ان کا کھانا حلال ہے تو پھر ان کے برتنوں میں ہمارے لیے کھانا پینا یہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ ہم ان کے برتنوں کو دھلیں. ہاں، کیوں دھلنے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے؟ کیونکہ یہاں پر یعنی احتیاط کا تقاضا ہے کہ ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا ہے اور اس بات کا غلبہ ہوتا ہے اور غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے اپنے برتنوں میں خنزیر وغیرہ پکاتے، جیسا کہ وہ خنزیر کو حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں حرام ہے خنزیر اور شراب وغیرہ کو، اور اس طرح مردہ جانوروں کے گوشت وغیرہ پکاتے ہیں. تو اس سے احتیاطاً ہمیں کیا کر لینا چاہیے، اس کو دھل لینا چاہیے. اللہ کے رسول نے اس لیے حکم دیا ہے وَكُلُوا فِيهَا، اور اس میں کھاؤ، ان کے برتنوں میں کھاؤ. اس کے بعد آپ نے فرمایا وَكُلُوا فِيهَا، یہاں بھی امر کا صیغہ کلو، کھاؤ. تو کیا کھانا واجب ہے ان کے برتنوں میں؟ نہیں. کیونکہ یہاں پر امر کا صیغہ جو ہے آیا ہے کس کے بعد؟ نہیں کے بعد. پہلے آپ نے فرمایا نہ کھاؤ، پھر اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ کھاؤ. تو بتا چکا ہوں اس سے پہلے کہ اگر امر ممانعت کے بعد آئے تو یہ اباحت کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس میں کھانا ہمارے لیے جائز ہے. خلاصہ کلام یہ کہ اہل کتاب کے برتنوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. اگر ہمارے پاس دوسرا برتن موجود ہو تو ہمیں اہل کتاب کے برتنوں میں نہیں کھانا پینا چاہیے. ہاں، اگر کہیں ایسی جگہ پر ہم ہوں جہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور برتن نہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے دو شرطیں ہیں، دو شرطوں کے ساتھ ہمارے لیے ان کا برتن استعمال کرنا جائز ہے، چاہے وضو کرنے کے لیے ہو، غسل کرنے کے لیے ہو، کھانے پینے کے لیے ہو. ٹھیک ہے، کیا دو شرطیں ہیں؟ یہ کہ اس کو دھل، یعنی کیا نا اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ہو، دوسری یہ کہ اس کو دھل لیا جائے. ٹھیک ہے مشائخ؟
ٹھیک ہے، آج کا درس یہیں پر رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی حدیث جو ہے اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی سوال وغیرہ ہو، آپ لوگ اشکال کوئی ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو اس سے پہلے والے درس میں یا گزشتہ دروس میں، تو آپ بلا جھجک سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ کہیں پر کوئی بھی اشکال ہو، آپ کے ذہن میں کچھ کھٹکتا ہو تو آپ فوراً پوچھ سکتے ہیں۔